جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست پاک میں تشریف فرما واجب القدر کرامی مرتبت بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید میں سے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حق جاری فرمائے، اور جو الفاظ ہم یہاں پہ سن سکیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور ذوق نصیب فرمائے۔ معزز برادران اسلام، قرآن مجید کے اندر ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو سکون قلب نصیب کرتا ہے، انسان کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے، انسان کو زندگی کی لذت نصیب ہوتی ہے، انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے خود آشنائی نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کا عادی بن جاتا ہے اللہ اس کا نصیب بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر رکھتا ہے اللہ کریم اس کی دنیا اور آخرت کو آباد رکھتے ہیں۔ ویران وہی گھر ہوتا ہے جو خالی ہو، جس گھر میں بول چال نہ ہو، جس گھر میں رہنے والے لوگ موجود نہ ہوں، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ زبان اور وہ دل بھی برباد ہو جاتا ہے، اور آباد وہی دل اور زبان ہوتی ہے جو انسان اس زبان سے اپنے رب کو یاد کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ جس آدمی کی زندگی کا نصب العین اور شیوا بن جائے وہ آدمی زندگی کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کے تمام تر وسائل اسباب ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہماری زندگی سکون سے خالی ہے، روحانیت سے ناآشنا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ مٹ جاتی ہے۔ چاہتے ہو کہ اللہ کریم تمہیں دنیا کی زندگی کی لذت نصیب فرمائے تو اپنے اللہ کو یاد کرنے کا اپنی زندگی میں وتیرہ پیدا فرمائیں، اپنی زندگی میں اس کی عادت اپنائیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہا کریں، اللہ کے حبیب کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہیں۔ تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا دراصل خدا ہی کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں
کہ کوئی بندہ اگر حضور کی ذات پر درود بھیج رہا ہے تو وہ یاد خدا سے غافل ہے. ارے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. فرمایا حبیب اب قیامت کی صبح تک جو کوئی تیرا ذکر کرے گا، ذکر تیرا کرتا رہے گا، ثواب میں اپنے ذکر کا اسے ادا کروا دوں گا. تو یہ بنیادی طور پر آج کی اس نشست پاک میں آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ جس روش پر، جس نہج پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہم سے کون کون سی کوتاہیاں ہیں، کون کون سی کمزوریاں ہیں، کون کون سی کمی ہے جس کو ہم اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں. معزز برادران اسلام، ہر بندہ بے چین ہے. آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، صبح و شام دن رات لوگوں میں رہتے ہیں. ہر بندہ دکھی ہے، ہر کوئی اپنا دکھڑا سنا رہا ہے. کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہے، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو تلاش کرنا ہے. قرآن و سنت کے اندر اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، تو ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی دوا ہے، وہ کون سا ایسا خزانہ ہے جو ہم کھو بیٹھے ہیں، اور اس کو ہم حاصل کریں تو ہمیں ہماری زندگی کا کھویا ہوا سکون واپس پلٹ آئے. تو قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر دل کو سکون عطا کرتا ہے. اللہ کا ذکر. ایک آدمی اگر جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، یاد رکھیں دنیا کے بازار سے ہر چیز ملتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا. سکون اللہ کے دربار سے ملتا ہے. سکون لینا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے. اسی سکون کی تلاش کرنی ہے آج کے جمعہ کے خطبے میں کہ مولا تو ہمیں سکون عطا کر. ہماری زندگی تو بے سکونی ہو چکی ہے، ہماری زندگی لذت سے خالی ہو چکی ہے. مولا ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان قلبی چاہتے ہیں، ہم دل کا مطمئن ہونا چاہتے ہیں، تیرے دربار کی طرف رجوع کرتے ہیں. میرے مالک تو بتا ہمیں یہ دولت، یہ نعمت، یہ برکت کہاں سے ملے گی؟ تو آواز قدرت آتی ہے میرے ذکر سے ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے ملے گی. معزز گرامی قدر حضرات، بنیادی وجہ یہ ہے ہم جتنا کچھ ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ذکر کرنے کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذکر سے عاری ہیں، غافل ہیں. لیکن اگر کسی کو کچھ یہ دولت میسر بھی ہے تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے بہت برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی طبیعت کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، جن کی طبیعت کے اندر دکھلاوا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے. آپ اندازہ کریں ایک آدمی اتنا خرچہ اٹھا کر حج کے لیے جاتا ہے تو کیمرہ مین اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ میں ارکان حج ادا کروں گا اور تو نے فوٹوگرافی کرنی ہے. قدم قدم پر آپ طواف کر رہے ہیں، اب صحیح ہو رہی ہے، اب شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اب یہاں پہ رمل ہو رہا ہے، اب طواف کعبہ ہے، حجر اسود کو چوما جا رہا ہے، اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادت سے لذت اٹھ گئی ہے، زندگی کی روح سے ہم محروم ہو گئے. معزز برادران اسلام، یہی وجہ ہے. اگر آپ اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں
جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر جنگل کے اندر پہاڑی سلسلوں میں جا کر پناہ گاہ بنائی اور وہاں پہ انہوں نے چلے کاٹے۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ ان کو بازار میسر نہیں تھے، اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ ان کے پاس پراپرٹیاں نہیں تھیں۔ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود وہ الگ تھلگ ہو کر خلوت میں جا کر تنہائی میں جا کر وہاں پہ ڈیرا لگایا اور اپنے اللہ سے دو لگائی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سجدہ کریں تو کوئی ہمیں دیکھے، ہم اللہ کا ذکر کریں تو کوئی ہمیں سنے، اور سننے کے بعد یہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ بہت بڑا ذاکر ہے، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ تو ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے، اس وقت تک عبادت ہاضم نہیں ہوتی جب تک لوگ ہماری عبادت کا چرچا نہ کریں کہ فلاں شخص ہے بہت بڑا عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اتنے نوافل ادا کرتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، اتنی سخاوت کرتا ہے، اتنے عمرے کر چکا ہے، اتنے حج کر چکا ہے۔ معزز برادران اسلام، یہی وجہ ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اٹھ بلیا۔ اس جملے پر ہر بندہ نظر رکھے اور اس جملے پر آپ توجہ کریں، اس کو پرکھیں، اپنے دل میں بٹھائیں، دل میں جگہ دیں۔ کتنی وزنی بات ہے عارف باللہ کی، اللہ کے برگزیدہ بندے کی، اللہ کے ولی کی۔ اٹھ بلیا چل اتھے وسیع، اٹھ بلیا چل اتھے وسیع، جتھے وسدے سارے انے۔ اٹھ بلیا چل اتھے وسیع، جتھے وسدے سارے انے۔ نہ کوئی ساڑی ذات پوچھے، نہ کوئی سانو منے۔ یہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا خوبصورت پیغام ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑوسی بھی مانے، بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا سخی ہے، ہمیں رشتہ دار بھی مانے، ہمیں بیگم صاحبہ بھی مانے، ہمیں اپنے بھائی بھی مانے، اپنے بھی مانے، پرائے بھی مانے، بیگانے بھی مانے، سب ہمیں جھک کر سلام کریں اور سب ہمارے نام کے نعرے لگاتے پھریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی کا سکون ختم کر دیا، اطمینان چھن گیا، اطمینان اور سکون مفقود ہو گیا، جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، چاشنی نہیں مل رہی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے دیاکاری، کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے تو اس وقت تک وہ کسی جگہ پہ بیٹھتا نہیں جب تک وہ اس بات کی تسلی نہ کر لے کہ پوری مسجد والوں نے میرا دیدار کر لیا ہے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، سب کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی چال چلے گا، ایسی ایسی حرکت کرے گا تاکہ پوری مسجد کو پتہ چلے، پورے محلے کو پتہ چلے کہ آج یہ مسجد میں آیا تھا۔ تو یہ کیا بات ہے، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ جس مالک کی دہلیز پہ آپ آئے ہیں وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور آپ کے اور میرے پاک نبی امام الانبیاء حبیب کبریا سب کے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غار حرا میں کیوں تشریف لے کر کے جاتے تھے؟ کیا مکہ کے شہر میں محبوب علیہ السلام کے پاس مصلی نہیں تھا؟ وہ تو کعبے کے متولی تھے، سرداروں کے بیٹے تھے، کعبۃ اللہ کے جانشین تھے۔ اتنا بڑا دربار چھوڑ کر دنیا میں سب لوگ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا مرشد خانہ چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں،
اور آپ کے اور میرے پاک نبی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر غار حرا میں جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایسی کون سی بات تھی؟ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ غار حرا میں خلوت قدا تھا، تنہائی تھی۔ محبوب علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ رج رج کر اپنے اللہ سے باتیں کی جائے، اپنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنے اللہ کو منایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں رویا جائے، سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو پکارا جائے، اتنا پکارا جائے کہ قدرت کی آواز آنی شروع ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام غار حرا میں جا کر کے وہاں پہ کئی دنوں اور کئی راتوں تک حضور خلوت میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حاضر رکھتے تھے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا آج کا سبق یاد کریں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اور کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر تنہائی اختیار کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منائیں، رب سے باتیں کریں، سجدہ کریں، سجدے میں لذت تلاش کریں، رسمی سجدہ ادا نہ کریں بلکہ ایسا سجدہ ادا کریں کہ جس کی بارگاہ میں جھکے ہیں اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایسا سجدہ جس کے لیے سجدہ ہو رہا ہے اس کا تمہیں قرب مل جائے، ایسا جب سجدہ ادا ہوگا۔ کیا وجہ تھی کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تلواروں کے، خنجروں کے، نیزوں کے سائے میں ایک طرف لاشائے علی اصغر پڑی ہے، ایک طرف علی اکبر پاک کا کٹا ہوا جسم ہے، حضرت عباس کا ایک طرف کٹے ہوئے بازو والا جسم ہے، یہ سب چیزیں ان کی توجہ اپنی طرف نہ موڑ سکی۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی، کائنات سے بے نیاز ہو کر کے، اپنے گھر والوں سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز کی توجہ چھوڑ کر اپنے رب کے حضور ایسا سجدہ دیا کہ قیامت کی صبح تک حضرت امام علی مقام سجدے کی حالت میں۔ تو یہ چیز جب میسر آ جاتی ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ اطمینان قلب۔ یہ میں گواہ بتا رہا ہوں کہ دل کا سکون کیسے ملے گا، اطمینان قلب کیسے ملے گا؟ کیا بڑی بڑی پراپرٹیوں سے، بڑی بڑی جائیدادوں سے، بینک بیلنس سے انسان وزیر بن جائے، بادشاہ بن جائے، تب ملتا ہے اطمینان قلب۔ کس چیز سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم۔ پہلے بھی ہو سکتا ہے کئی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہو، کیونکہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے مجبوری ہے، بات یہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے شاہی محل کے اندر ٹہل رہے ہیں، تو ٹہلتے ٹہلتے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو شاہی محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو آپ نے جب اس طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک نوجوان چھت پہ چل رہا ہے۔ آپ واک کر رہے ہیں اپنے محل کے صحن میں، حضرت ابراہیم بن ادہم، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، کہاں سے چھت پہ گیا ہے، حالانکہ اتنا سیکورٹی کا حصار ہے، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر طرف سیکورٹی والے، اور اس کے باوجود یہ شخص چھت پہ اجنبی بندہ ہے، اس کو بلایا جائے۔ آپ نے فوری طور پر اس کو اریسٹ کروایا اور شاہی دربار کے اندر اسے کھڑا کر کے مخاطب ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس سے پوچھنے لگے، ہاں بھائی نوجوان، کدھر کو جانے کا ارادہ تھا، چھت پہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، حضور بادشاہ سلامت، اصل میں وجہ یہ ہے کہ چھت پہ میرے اونٹ گم ہو چکے ہیں، ان کی تلاش میں چلتے چلتے میں چھت تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات کرنے والی کرو، آپ کا دماغ کیوں نہیں کام کر رہا؟ کبھی اونٹ بھی چھت پہ چڑھے، کبھی اونٹ بھی چھت پہ گئے، حالانکہ اتنی ہائٹ والی بادشاہ کے قلعے کی اتنی ہائٹ والی چھت ہے، اس کے اوپر اونٹوں کا کیا کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اس سے یہ سوال پوچھا، وہ بھی انسان کی صورت میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جو بادشاہ کی آنکھیں کھولنے والا تھا، بادشاہ کے دل کی دنیا کو بدلنے والا،
بادشاہ کے دل کی دہلیز پر دستک دینے کے لیے گویا انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ اونٹ نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی میں تلاش میں نکلا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تو بے وقوف ہے. اس نے کہا اچھا سن لیجئے، اگر میں بے وقوف ہوں تو یاد رکھیں جس دولت کے اندر، جن خزانوں کے اندر، جس حکومت کے اندر، جس فوج کے لشکر کے اندر، جھرمٹ کے اندر، ان نوکر چاکروں کی جھرمٹ کے اندر آپ یہاں پہ رہ کر کے عبادت پہ عبادت، تقوی پہ تقوی، تسبیح پہ تسبیح یہ دانے بول رہے ہیں، کبھی آپ کو یہاں پر خدا بھی نہیں مل سکتا. حضرت ابراہیم بن ادم نے جب یہ بات سنی چونک گئے، لرز اٹھے. آپ کے دل پر یہ بات تازیانہ بن کر لگی اور اس بات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. پھر آپ جب نیچے اپنے محل میں آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک آدمی چل رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر. سب کی توجہ ہے میری طرف، ذرا سبحان اللہ فرمائے تاکہ آپ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. دوستان گرامی، حضرت ابراہیم بن ادم آپ اپنے شاہی دربار کے اندر موجود ہیں. آپ نے دیکھا ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، میں بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کا در ہے، تو یہاں پہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں، رات بسر کرنا چاہتا ہوں، رہنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے جگہ دی جائے. تو مہمان خانہ تو موجود تھا. بادشاہ نے نوکروں کو بلایا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو شاہی جو دسترخوان ہے اس میں سے اس کو کھانا بھی دیا جائے، اس کے رہن سہنے کا اہتمام کیا جائے اور اس کو پورا پروٹوکول دیا جائے کیونکہ بادشاہ کا مہمان ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کا موڈ تبدیل ہو گیا. توجہ کریں، وہ جو آنے والا مہمان تھا اس کا موڈ تبدیل ہو گیا. کہنے لگا میں جانا چاہتا ہوں، میں نے یہاں پہ نہیں رہنا. اچانک سے جب اس کا ارادہ بدلا، پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رات گزارنی ہے، لیکن چند گھنٹے گزارنے کے بعد جب اس نے جانے کا کہا تو پھر ان جو بادشاہ کی چیلے چمچے تھے ان کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی جاسوسی لینے کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لا کر کے کھڑا کیا. بادشاہ کے دربار میں جب اس کی پیشی ہوئی، اس نے پوچھا ہاں بھائی سنا، آپ کو کیا انہوں نے کمرہ نہیں دیا، بستر نہیں دیا، کیا کھانا پینا چائے پانی نہیں دی؟ اس نے کہا جی سب کچھ ملا ہے. تو کہہ رہا تھا میں نے رات گزارنی ہے، اتنی جلدی تیرا پروگرام تبدیل ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرا دل یہاں پہ اس لیے نہیں لگا کہ یہ ایک صراع ہے. کیا ہے؟ اس لیے یہاں پہ میرا دل نہیں لگا. اب بادشاہ کے گھر کو، بادشاہ کے دربار کو اس نے جب صراع کہا، اس نے جب مسافر خانہ کہا، یہ کہا کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ ایک صراع ہے. صراع اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو. اس نے کہا کہ یہ صراع معلوم ہوتی ہے، یہاں پہ میرا دم گھٹ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ رہنے کو دل نہیں کرتا. جب بادشاہ کے بڑے دربار میں اس نے یہ بات بادشاہ کے سامنے کہی، بادشاہ کو جلال آیا، غصہ آیا. اس نے کہا کہ تو نے کیوں ایسا جملہ بولا؟ یہ بادشاہ کے دربار کی توہین کی ہے، لہٰذا تیرے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوتی ہے. جب اس نے سزا سنائی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا حکم، آپ کی سزا، آپ کا ہر فیصلہ میری سالوں پہ ہے، لیکن اس سے قبل اگر آپ اجازت دیں ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آپ کو اجازت ہے سوال کریں. اس نے کہا اس لیے میں نے اس کو صراع کہا ہے، ذرا یہ تو بتائیں آج آپ بادشاہ ہیں، آپ کا یہاں پہ کلو فر ہے، آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کی حکومت ہے، شاہی دربار لگتا ہے، آپ کے اشارے پر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا دیا جاتا ہے، آپ کے اشارے کے بغیر یہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ جب آپ نہیں تھے تو بادشاہ یہاں پہ کون تھا؟ جب آپ نہیں تھے تو کون تھا؟ اس نے کہا جب میں بادشاہ نہیں تھا تو میرا باپ بادشاہ تھا. اس نے کہا جب آپ کا باپ نہیں تھا تو کون اس کرسی پہ بیٹھتا تھا؟ اس نے کہا میرا دادا بیٹھتا تھا. تو اس نے کہا پھر یہ بتائیں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو پھر کون بیٹھے گا؟ کہنے لگا کہ میرا بیٹا بیٹھے گا.
تو آپ اس فقیر نے، اس مہمان نے کہا بس یہی بات میں سمجھانا چاہتا تھا، یہی بات آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ ارے پھر مانو نا، میں نے جو جملہ بولا ہے یہ غلط نہیں، یہ سرا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ آپ کا دادا بیٹھا، وہ بھی چلا گیا، باپ آیا، وہ بھی چلا گیا، آج آپ یہاں پہ بڑے روب دبدبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، ایک چٹکی بجانے سے پہلے پہلے آپ سے حکومت چھین لی جائے گی، آپ کا تختہ الٹا دیا جائے گا، اور آپ کو کفن کے اندر لپیٹ کر زیر زمین دبانے کے بعد آپ کو سلوٹ کرنے والا آپ کا ہی نوکر آپ کے منہ پہ بھر بھر کے مٹھی آپ کے منہ پہ وہ مٹی پھینکے گا۔ بتائیں تو صحیح، پھر اسے میں سرا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے ایک چوٹ چھت پہ لگی تھی، جو وہ اونٹ تلاش کرنے والے نے جملہ بولا تھا، ایک چوٹ اس نے دل پہ کاری ضرب لگائی تھی، اور ایک ضرب یہ مہمان لگا گیا۔ یہ بات سنی، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، فرمانے لگے یہاں کے قضیے، یہاں کے دکھڑے، یہاں کی ٹینشن، یہاں کے مسائل، یہاں کی پرابلم ختم ہونے میں نہیں آتی، تو کیا فائدہ ایسی بادشاہت کا جس میں آیا روز نئی نئی سردردی آتی ہے؟ تو کیوں نہ یہ سب چیزیں چھوڑ چھڑا کے چلتے ہیں کسی تنہائی میں۔ وہی بات حضرت بابا بلے شاہ کا جملہ میں نے چند لمحات پہلے پیش کیا، چل بلیا چل چلیے اٹھے جتھے سارے بولے، تاکہ یہ جملہ سب کو یاد ہو جائے، چل اٹھ بلیا چل اٹھے بسیے جتھے سارے جننے، نہ کوئی ساڑی ذات پچاڑے نہ کوئی سانو بندے۔ سبحان اللہ فرمائے، ایسے ہی نبی کے نوکروں والی سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دو نوکروں نے، دو مسافروں نے، دو مہمانوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر ضرب لگائی۔ ہم بھی دل میں کئی ایسے جملے سنتے ہیں، کوئی پڑوسی سناتے ہیں، کوئی استاد سناتے ہیں، کوئی بادشاہوں کی طرف سے ملتے ہیں، کوئی بچوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ارے جب اللہ کی طرف سے کسی کے مقدر میں ہدایت لکھ دی جائے، اس کے لیے کسی بزرگ کا ایک قول ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جب ادھر سے دروازے بند ہو جائیں، جب ادھر سے کسی بندے کی بدبختی کی مہر سرد ہو جائے، پھر ایک بزرگ کا قول تو کجا، سارے کا سارا قرآن اس بندے کے سامنے پڑھ دیا جائے، اس بندے کے دل کی دنیا تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ماتھے پہ ازلی شقاوت لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے رب سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ایسا دل مانگیں، اللہ سے ایسی زبان مانگیں جو جس دل میں اس کی یاد بسی ہو، ایسی زبان اللہ سے مانگیں کہ جس زبان پہ غیر کا نام نہ ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ تو ذرا محبت سے پڑھیے لا الہ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، جو بندہ اپنی زبان سے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے، کل بروز قیامت حشر کے میدان میں اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ارے دنیا والے حیران پریشان ہو کر کے پوچھیں گے، اے میرے مالک یہ چمکنے والا چہرہ کس کا ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے یا کوئی صالح اور مومن بندہ ہے؟ آواز قدرت آئے گی، او میرے فرشتے بتا دو، جس نے یہ سوال پوچھا ہے اس کو بتا دیا جائے یہ نبی کا چہرہ نہیں، یہ صدیق کا چہرہ نہیں، شہید کا چہرہ نہیں، بلکہ یہ اس بندے کا چہرہ ہے
جس نے دنیا میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا. اسی لیے تو میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. پڑھیے لا الہ دوستان گرامی قدر آپ اور میں ہماری زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکون ہی ختم ہو گیا. جس کے پاس سکون ختم ہو جائے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے. مال فائدہ دے سکتا ہے، سکون ہی نہیں، دل مطمئن نہیں. کوٹھیاں فائدہ دے سکتی ہیں، کاریں گاڑیاں فائدہ دے سکتی ہیں، بینک بیلنس فائدہ دے سکتا ہے. اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے مجھ سے ملے، وہ اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں، سن کر انسان کے آنسو نکل آتے ہیں. کہتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتے ہیں. اور ہیں سب اتنے امیر، اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے. میں نے کہا الحمدللہ، ہم تو پتھر پہ سر رکھے تو پھر بھی نیند آ جاتا. یہ نیند، یہ سکون عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. اور ایک آیت اور بھی پیش کرتا جاؤں. اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے